پروگرام ہوا کی بیٹیاں لیے نبیلہ اور سارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا بہت سا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور ہمیشہ خواتین کا جب ذکر آتا ہے تو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی یہ روپ ہیں عورت کے، اور زیادہ تر انہی پہ بات ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام میں بھی زیادہ تر انہی پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور کچھ تجربات اور کچھ مشاہدات جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں۔ تو آج بھی ہم کچھ اسی قسم کی باتیں کریں گے۔ سارا، آپ سے جو بات میں کرنے لگی ہوں وہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ میں ذکر کرنے لگی ہوں اپنے ہمسائے کا۔ ہمسائے کا ہاں ذکر خیر جی، ہے۔ ابھی رات ہی کو ان کے گھر سے بڑے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب شور شرابہ بہت بڑھ گیا تو پھر ظاہر ہے محلے والے آگے ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی۔ تو اسی طرح ان کا بھی پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ جھگڑا تو ایک فیملی کا آپس میں تھا، دیکھیے، اور بیچ بچاؤ کروانے کے لیے محلے والوں کو آنا پڑا۔ اور سارا دیکھیں یہ کس قدر بری بات ہے۔ صلح تو ہو جاتی ہے جب ایک خاندان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ماں، بہن، بیٹی، بھائی، تو صلح ہوتی ہے، صلح ہونی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ سب آپس میں ٹھیک طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب صلح کروانے والے کے سامنے سے پھر وہ گزرتے ہوں گے تو کیا شرمندگی نہیں ہوتی؟ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا اتنا شور شرابہ ہوا، بیچ بچاؤ کیا آپ نے جا کے، تو ہوا کیا تھا؟ وہ ہوا یہ کہ جھگڑا تھا اخراجات زیادہ اور آمدنی کم۔ کیسی چھوٹی سی بات ہے دیکھیں، اور اتنا بڑا جھگڑا۔ اور ایسے جھگڑے جو ہیں وہ گھروں میں اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کیا جائے، مہنگائی اس قدر ہے، گزارا مشکل ہو گیا، اور جب گزارا نہیں ہوتا تو پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ ہاں، کیا کریں جی، کدھر سے آئیں گے؟ لیکن اب اس کمر توڑ مہنگائی نے تو سب کو ہی پریشان کر رکھا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں بچا ہوا، کوئی ایسا گھر نہیں بچا، اور غریب بیچارہ تو ایک وقت کھا کے دوسرے وقت کے لیے سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کرے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ جھگڑا کرنا ہے۔ جھگڑا حل نہیں ہے، یہ بات تو بجا ہے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو بیوی کر رہی ہے تو شوہر کو آرام سے سننا چاہیے، شوہر کر رہا ہے تو بیوی کو آرام سے سننی چاہیے۔ ہاں، اگر دونوں شور کریں گے تو پھر محلے والے آ جائیں گے۔ بالکل بالکل، اور ہمارا کلام کہتا ہے کہ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر۔ تو اس جھگڑے کا حل بھی نکالنا چاہیے کہ اگر اخراجات زیادہ ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یا کیسے ان پہ قابو پایا جائے۔ اس کی سب سے جو کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی ایک وجہ بنتی ہے وہ ہے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے جائیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جی اپنی چادر دیکھو، جب میں نہیں برداشت کر سکتی اخراجات زیادہ تو میں وہی کام کروں جو میرے لیے بہتر ہے۔ تو کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو خراب کرنا غلط بات ہے، اور اخراجات تو آج کل ہر بندہ ہی اس اخراجات کی وجہ سے پریشان ہے۔ سارا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو کلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہر روز گوشت پکائیں تو آپ نہ پکائیں بھائی۔ ایک بجٹ کو اگر ترتیب دے دیا جائے، اس میں کیا کہتے ہیں وہ ہوٹلوں کی طرح ایک مینیو بنا دیا جائے کہ اس دن یہ پکے گا، تو پھر میرے خیال میں ترتیب دے دی جائے تو پھر میرے خیال میں اس جھگڑے کو ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں، مسئلے کم ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی سارا، اگر زندگی کو نظم و ضبط کا عادی بنا لیا جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ نظم و ضبط یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بھی بہت مشکل سے کاربند ہوتا ہے۔ نظم و ضبط ہمارا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن یہ وجہ نظم و ضبط خراب ہے کیوں ہے؟ نبیلہ، سوال یہ ہے، نظم و ضبط کیوں خراب ہے؟ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نظم و ضبط قائم رکھنا تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ بات بار بار گھوم پھر کے ذمہ داریوں پہ آ جاتی ہے، والدین پہ آ جاتی ہے، ماؤں پہ آ جاتی ہے، کیونکہ گھر کا نظام ہے نا بھائی، اور یہ سربراہ ہیں گھر کے، تو انہی کے گرد بات ہماری گھومتی رہتی ہے۔ ہاں، جب ہم گھر میں گھسے ہیں، جھگڑا روکا ہے تو پھر ہم نظم و ضبط پہ آ جائیں۔ بالکل بالکل۔ اب والدین جو اب کو جھگڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ جھگڑا کرنا سیکھیں گے، اور پھر گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ہمارا جو کلام ہے کہ تم فکر کر کے اپنی زندگی کی، کہتے ہیں نا ایک بال کالے سے سفید یا سفید سے کالا نہیں کر سکتے، بالکل، تو ہم کیوں فکر کرتے ہیں جب ہمارے خداوند نے کہا ہے کہ اپنی فکر مجھ پہ چھوڑ دو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین ہی تربیت کرتے ہیں، تو والدین کو کلام کی روشنی میں تربیت کرنی چاہیے اور ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے جو خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ سارا، حکمت
انسان کو خدا کی طرف سے ملتی ہے. حکمت خدا کی میراث ہے اور وہ اس میں سے آپ کو دیتا ہے. لیکن اس حکمت کو سمجھنا، اس کو استعمال کرنا اور اسے اپنے زندگی کے اصولوں میں شامل کرنا اور پھر اس حکمت کو اگلی نسل میں منتقل کرنا والدین کا فرض ہے، اور اس کے لیے وہ خدا کے آگے جواب دہ ہوں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، خدا کے آگے جواب دہی ہونا ہے، ہم سب نے ہونا ہے. اور میں کئی گھرانوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں میں لگاتار اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں، اور یقین کریں ان کے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت ماحول ہے کہ ان کے گھر میں کمی ہو کے بھی لگتا نہیں کس چیز کی کمی ہے. بالکل ان کا گھر محبت بڑھ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے. اور پھر خدا ان کی ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ وہ معجزاتی طور پہ اپنے غیبی خزانے سے مہیا کر دیتا ہے اور ان کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. میں کئی خاندانوں کو جانتی ہوں. بالکل. اور سارا، اگر کوئی عورت باہر جا کے نوکری نہیں کرتی تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی محنت کر سکتی ہے. محنت جو ہوتی ہے وہ ان مسائل کا حل ہے. لڑنا جھگڑنا ان مسائل کا حل نہیں ہے، محنت ہے. جھگڑا کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل محنت میں ہے. نبیلہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ یہ نظم و ضبط ان خاندانوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ والدین کی تربیت اچھی ہوئی، انہوں نے آگے اچھی تربیت کی، اور آج کوئی بھی مسائل پیدا ہوں ان کے لیے تو وہ سب سے پہلے اپنے خدا کے حضور جھکتے ہیں. ہمارا کام بھی، ہمارا پیغام بھی ہے یہ کہ ہم لوگ خداوند کو سب سے برتر جانیں، اور اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی بھی تالا آج تک نہیں بنا جس کی چابی نہ ہو. تو جب ہمارا خدا جانتا ہے ہمارے مسائل کو تو ہمیں سب سے پہلے اس کے حضور جھکنا ہے. وہ جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ ان کا حل بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ خدا نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے. اور ہمارا خدا سننے والا خداوند ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، اس کے آگے کچھ ناممکن نہیں. جہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہاں ان کا حل خود بخود پیدا کر دیتا ہے. ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے خدا کی حضوری میں حاضر ہونا. تو کیا نبیلہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں سارا، میرا نہیں خیال. کیونکہ ہم نظم و ضبط میں عورت کو لاتے ہیں کہ ماں نظم و ضبط قائم رکھتی ہے، اور جو عورت گھر میں نظم و ضبط قائم رکھتی ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتی ہے اور دنیا میں بھی عزت پاتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت محنت کرتی ہے، محنت سے اب مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور گھر کے برتن دھو لیے اور کپڑے دھو لیے اور صفائی کر لی اور ہم نے محنت کر لی. یہ محنت بے شک بچت کے اس زمرے میں آتی ہے، اور یہی کام اگر ہم کسی باہر والے سے کرواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو پیسے دیں گے، اور اگر وہ کام ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہم بچت کر رہے ہیں. بالکل، یہ بھی محنت ہے. لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ وہ محنت شامل ہو جائے جس میں ہم باہر سے کما سکیں، تو میرے خیال میں گھر کے جو حالات ہیں ان کو ہم بدل سکتے ہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. اور یہاں اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے سارا کہ خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. اب ہم کام کو بوجھ نہیں سمجھ رہے. اگر ہم کام کو بوجھ سمجھ کے کریں گے تو پھر وہ کام ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوگا. وہ کام بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ کام خراب ہو جاتا ہے. کام خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا. تو بہتر ہے کوئی بھی کام ہم یہ جان کے کریں کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، تو کام بھی ہمارا ٹھیک ہوتا ہے اور ہمارے مسائل بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا اس کے عوض برکت بھی دیتا ہے. اچھا سارا، اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے باہر کا کام کر لیا اور بیٹھ گئے کہ جی آپ روٹی بازار سے لے آؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو پھر بالکل ہی غلط ہو گیا نا کہ ہم نے بازار سے روٹی، پھر ہماری بچت کدھر گئی. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا. تو یہ اسی لیے لکھا ہے. یہی ہے نا کہ پہلے آپ باہر کا کام کر لو اور اس کے بعد اپنا گھر سنوارو. یہ نہیں روٹی بازار سے منگانی ہے. بالکل یہ غلط ہے. اور سارا، آپ کو پتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کلام مقدس کی، تو کلام مقدس میں محنتی عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے اور مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے. وہ اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے اور اپنی سوداگری کو سود مند بناتی ہے.
دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ عورت سب کام کر سکتی ہے. کھیت میں کام کرنے کی مثال ملتی ہے, سوداگری کرنے کی مثال ملتی ہے, بچوں کی تربیت کرنے کی مثال ملتی ہے, خریدنے کی مثال ملتی ہے. بالکل بالکل. تو جب خدا کا کلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت سب کام کر سکتی ہے, تو پھر عورت کو کرنا چاہیے. وہ اپنے کاموں کو ترتیب میں لانا شروع کر دیتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے بچے اٹھیں میں اپنے گھر کا کام ختم کر لوں, میرے بچوں کے لیے ناشتہ تیار ہو, میرے بچے اسکول کے لیے تیار ہونے ہیں, اپنے کام ترتیب دینا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ عقل مند عورت ہے. اور سارا کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں, اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے, لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. اب دیکھیں, یہ عورت کی تعریف صرف عورت کے لیے نہیں ہے, یہ پورے خاندان کی تعریف ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عورت ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے تو بہترین ماں ہوتی ہے, لیکن اپنے شوہر کے لیے بہترین ساتھی بھی ہوتی ہے, اور اسے کامیاب بنانے میں, اس کو ترقی کی دوڑ میں آگے لانے میں بھی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ بات ازل سے ہے کہ عورت کے بغیر ایک آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. عورت کا ساتھ ہونا ہی آدمی کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث سکون بھی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, باعث برکت بھی ہے, باعث سکون بھی ہے. اس کا گھر سنبھالتی ہے, گھر کا نظم و ضبط برقرار رہتا ہے, وہ باہر سکون میں رہتا ہے. اور سارا میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں اپنی بچی کو نظم و ضبط کا عادی بناتی ہے, وہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط بناتی ہے. بالکل اس طرح ہی ہے. جو لڑکی اچھے طور پہ تربیت پاتی ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میری ایک دوست ہے, وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے. اچھا. تو جب اس کی ماں اس کو کام بتاتی تھی نا, تو وہ بڑا چڑھتی تھی. اس نے کہنا کہ دیکھو میں اکیلی ہوں اور جو ناز اٹھائے جائیں, میرا یہ حق ہے کہ میرے ناز اٹھائے جائیں, لیکن اس کی ماں سارا کام جو ہے وہ اس سے کرواتی تھی. اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ نبیلہ میں سمجھتی ہوں کہ میری ماں بہت عقل مند عورت تھی. اگر وہ سارے کام مجھ سے نہ کرواتی تو میں تو اپنے سسرال میں جا کے ناکام ہو گئی تھی, کیونکہ مجھے وہاں جا کر سارا کام کرنا پڑا, سارا گھر سنبھالنا پڑا. تو اب یہ دیکھیے کہ جب عورت ماں کے روپ میں تربیت کرتی ہے بیٹی کی, تو اسے جسمانی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے نا. اب دیکھیں, جو بچہ کام کا عادی نہیں ہوتا اور اس کو جا کے کام کرنا پڑے تو بیمار ہوگا, اور کیا ہوگا, بالکل بیمار ہوگا. اور اسی طرح جیسے ایک ماں اچھی تربیت کرتی ہے, اس کی بیٹی یا بیٹا اچھی تربیت پا لیتے ہیں تو وہ اچھے گھرانے بناتے ہیں. جب اچھے گھرانے بننے میں آتے ہیں تو جب اچھا معاشرہ بنتا ہے تو اچھے شہر بنتے ہیں, اچھے شہر بنتے ہیں تو اچھے ملک بنتے ہیں, ملک بنتے ہیں تو دنیا اچھی ہوتی ہے, قومیں ترقی کرتی ہیں. تو خدا کا فضل ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ خداوند میں آگے بڑھتے ہیں, خداوند ان کو برکت دیتا ہے. سارا بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے, اور ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک خوبصورت سا گیت سن لیا جائے, تاکہ جو خوبصورت باتیں آپ نے ہم سے کی ان باتوں کا اثر دوبالا ہو جائے. بالکل نبیلہ, ویسے آپ بھی بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. بہت شکریہ. آئیے گیت سنتے ہیں.
پروگرام ہوا کی بیٹیاں لیے نبیلہ اور تحلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر روبن. ہم سب کا بہت سارا سلام قبول کیجیے. سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے کی، اور ڈاکٹر روبن نے کافی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا. باتوں کے اسی تعلق کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بچوں میں پولیو کی بیماری کے حوالے سے. ہاں نبیلہ، یہ بچوں کی بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس پہ بات کرنا واقعی بہت ضروری تھا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا بیماری ہے؟ پولیو کی بیماری ایک مزوری پیدا کرنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے وائرس سے ہوتی ہے جسے ہم پولیو کا وائرس کہتے ہیں. یہ بیماری بچوں کے ٹانگوں کو مفلوج کر دیتی ہے. یہ دونوں ٹانگوں پہ بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور ایک پہ بھی. ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری صرف ٹانگوں پہ ہی حملہ آور ہوتی ہے؟ ویسے تو جسم کے کسی حصے میں بھی مزوری پیدا کر سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ٹانگوں کو متاثر کرتی ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتائیں گے؟ کیا وہ جو آپ نے حفاظتی ٹیکے ہمیں بتائے تھے، کیا یہ اس کو کور نہیں کرتی؟ جی، جو حفاظتی ٹیکے ہم بچوں میں لگاتے ہیں وہ پولیو کی بیماری کو کور نہیں کرتے، لیکن ہر ٹیکے کے ساتھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جاتے ہیں جو کہ پولیو کی بیماری سے بچنے میں بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، قطرے ایک دفعہ پلا دیے اور بات ختم؟ نہیں، قطرے جو ہیں وہ جو پہلا ٹیکہ لگتا ہے حفاظتی، جو فوراً پیدائش کے بعد لگتا ہے، اس کے ساتھ پلائے جاتے ہیں. پھر ہر دفعہ جب اس کو حفاظتی ٹیکہ لگتا ہے بچے کو، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا 1.5 ماہ 2.5 ماہ 3.5 ماہ، اس کے ساتھ بھی پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ پولیو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک بڑی عام بیماری ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ان حفاظتی قطروں کی ڈوز کے علاوہ، خوراک کے علاوہ مزید بھی خوراکیں بچوں کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری بچوں کو کتنی دیر تک ہو سکتی ہے؟ یہ بیماری بچوں کو خاص طور پر جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹیشوز بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دوران میں اس بیماری کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. 5 سال کہتے ہیں کہ 5 سال تک بچوں کو حفاظتی قطرے جو ہیں وہ پلانے چاہیے. جی بالکل، 5 سے 7 سال تک بھی اب پلائے جا رہے ہیں بچوں کو. اچھا، 7 سال کی عمر تک یہ بچے جو ہیں وہ قطرے پی لیں. جی. اور میرا خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہی یہ قطرے پلائے جاتے ہیں. جی، ہر سال، اور ہر سال میں بعض اوقات 3 سے 4 مرتبہ بھی پلائے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنی دفعہ کیوں یہ قطرے پلائے جاتے ہیں؟ اس دفعہ قطرے پلانے کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیمز اس سلسلے میں ریسرچ کر رہی ہیں، جی، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی پولیو کا متاثر شخص یا بچہ مل جاتا ہے. جی، تو وہ ان کے ایریا میں پولیو کے جو وائرس ہیں ان کی موجودگی بھی کی اطلاع بھی انہیں ملی ہے، انہوں نے وہاں سے ریسرچ میں ڈھونڈے ہیں. تو پھر ان کے کیونکہ پولیو سے بچاؤ کے صرف ایک ہی قطرے ہی ہیں جو پولیو سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بار بار دینے سے جو اندر امیونٹی ہے، جو ان سے ریزسٹنس پیدا کرنے والی طاقت ہے، اس کو بڑھانے کے لیے ان کی ڈوز بار بار دی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بیچ میں قطرے کئی دفعہ مس ہو جاتے ہیں تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ مثلا 1 سال پلائے ہیں، دوسرے سال نہیں پلا سکے، یا 2 دفعہ پلائے گئے ہیں، 4 دفعہ پلائے جانے تھے، 2 دفعہ پلائے گئے ہیں، 2 دفعہ مس ہو گئے ہیں، تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ویسے اگر ہم آئیڈیلی بات کریں تو پولیو کے قطرے ہر مرتبہ ضرور پینے چاہیے، کیونکہ جب آپ سارے بچے پولیو کے قطرے پی لیتے ہیں اور 2 بچے نہیں پیتے تو وہ بچوں میں پولیو ہونے کے چانسز دوسروں کی نسبت زیادہ ہو جاتے ہیں. ویسے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ٹیمز قطرے پلانے آئیں بچوں کو قطرے ضرور پلائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ مس ہو جاتے ہیں، نہیں پیے جاتے، تو اس سے کچھ اگلے دن یا 2-4 دن بعد بھی پلائے جا سکتے ہیں. یعنی اس کو ہم مس نہیں کر سکتے، دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب، پولیو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے معذوری پیدا ہوتی ہے، تو کیا بعد میں اس کا کوئی علاج ممکن ہے اگر پولیو ہو جائے تو؟ ایک دفعہ اگر پولیو ہو جاتا ہے اور اس سے وہ جو معذوری ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا وہ پھر ایک لا علاج بیماری بن جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یعنی پھر ساری عمر کی معذوری جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلتی ہے؟ وہ معذوری ساری عمر ساتھ چلتی ہے. ڈاکٹر صاحب، معذوری کے علاوہ پولیو کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ ہے جس سے جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے؟ جو انیشل اس کا شروع کا سٹیج ہوتا ہے، اس میں اگر یہ جراثیم بہت کہہ لیجئے کہ زیادہ بچے کو تکلیف دے رہا ہے، یا اگر اس کے باقی جسم کے جو مسلز ہیں، جو پٹھے ہیں، ان میں
بھی یہ انفیکشن ہو گیا ہے، اس میں بعض اوقات جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پولیو کی بیماری میں بچے کس طرح کی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ شروع میں بچوں میں بخار ہوتا ہے، وہ درد محسوس کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جو جسم کے حصے جو کہ پولیو سے متاثر ہوئے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے، اور اس کے بعد سے درد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن معذوری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، شروع میں یہ پینفل ہے؟ جی، پینفل ہے، بخار کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ماں کیسے اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس بچے میں پولیو کا اثر ہو رہا ہے؟ جو بچے بتا نہیں سکتے، میرا مطلب ہے جو بچے اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، چھوٹی عمر میں یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو ماں کیسے یہ محسوس کر سکتی ہے کہ اس بچے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ماں کے لیے یہ تشخیص کر لینا کہ میرے بچے کو پولیو ہو رہا ہے مشکل ہے، جی، لیکن اگر کوئی ایسی علامات ہوں جو میں نے پہلے بتائی ہیں تو ماں کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، گھر میں علاج کرنے کی کوشش یا کسی عطائی ڈاکٹر سے علاج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شروع میں ہی اگر اس بیماری کو پکڑ لیا جائے تو کیا اس کے اثرات تھوڑے کم ہو سکتے ہیں؟ جی، لیکن وہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ اس کا کتنا سویئر اٹیک ہوا ہے۔ جی، بعض اوقات پولیو شروع میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ کئی دفعہ بالکل کوئی ڈس ایبلٹی کاز کیے بغیر ہی ریورسل ہو جاتا ہے اور بچہ صحت یاب رہتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ جب آگے کی سٹیجز میں چلا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو پھر معذوری ہو جاتی ہے۔ سامعین، آپ نے سنا پولیو کس قدر خطرناک بیماری ہے، اور کبھی کبھی یہ بیماری بچوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ اور اب سامعین، پروگرام کا پتہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ ہمیں خط لکھ سکیں۔ پروگرام کا پتہ ہے GPO باکس نمبر 311 لاہور، پاکستان، GPO باکس نمبر 311 لاہور، پاکستان، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0346 4141 058۔ ایک دفعہ پھر بولتی ہوں، 0346 4141 058، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے life.walk@gmail.com، life.walk@gmail.com۔ اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے، خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔